گفتگو کے حوالے سے کہ گفتگو کیسی اچھی ہوتی ہے، کردار میں کیسی گفتگو کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرنی چاہیے، تو میں کچھ آپ کو قرآن سے ٹپس دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے تو یہ تو پھر پکی بات ہے، اس کا سکسیس کارڈ تو ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کرو۔ قولا سدیدا سے کیا مراد ہے؟ سیدھی سچی بات کرو، ہیر پھیر نہ کرو۔ یہ بڑی زبردست کمیونیکیشن ہے، سچ بولیں، اسٹریٹ بات کریں، لوپ ہولز نہ کریں۔ دیکھیں جب مسلمان یہ کہتا ہے نا، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں ابھی 5 منٹ میں آیا، اور وہ 5 منٹ کی بجائے 1 گھنٹے میں آتا ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ جب مسلمان یہ کہے نا کہ بس میں ادھر فیروز پور روڈ پہ ہوں اور ہوتا وہ ادھر ہے قصور کے پاس، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ قولاً سدیدا، جو ہے سچ بولے، میں آدھے گھنٹے میں آنا، آدھے گھنٹے میں آنا، چلو تھوڑا 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے، لیکن سیدھی بات، کھری بات، سچی بات، انصاف پر مبنی بات۔ اچھا، قولاً سدیدا کی ایک اور تفسیر بھی ہے، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ انصاف پر مبنی بات کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے یار یہ آپ کا کولیگ کیسا ہے، اب آپ انصاف پہ بات، آپ کہتے ہیں جی بیکار ہے، کس لیے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا آپ کا اس کے ساتھ، آپ اس کے بارے میں غلط بات کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں، میں نے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات بتائی تھی کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے۔ جب کسی کے بارے میں رائے دیں، دیکھ کے دیں۔ حسد جو ہے نا، یہ اعمال کو کھا جاتا ہے۔ جب آپ سے کوئی آگے نکل رہا ہے دوست، دعا کریں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ مجھے بھی دے، بس یہ دعا کر دیں، بات ختم ہو گئی۔ مجھے میرے دوست کی ایک بار کال آئی، اس نے کہا جی میں 17 گریڈ میں جج لگ گیا ہوں، تو کہتے ہیں میرے حلق میں کھانا پھنس گیا۔ تو یہ حسد کرنے والی بات نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، الحمدللہ۔ جو بندہ حسد میں پڑ جاتا ہے نا، پھر ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے، وہ اپنی صحت بھی برباد کرتا ہے، کڑتا بھی ہے، اپنے اعمال بھی برباد کرتا ہے۔ تو محنت کریں، کمپیٹنسی دکھائیں، بلے سے جواب دیں۔ کرکٹر بلے سے جواب دیتا ہے، اس دن میں نے آپ کو کہا تھا وہ پرفارمنس سے جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے قولاً سدیدا میں کیا آتا ہے کہ انصاف پر مبنی بات کریں۔ ہمیشہ کسی کے بارے میں نیگیٹو رائے دینے کی ضرورت نہیں، پتہ ہے تو دے دیں، نہیں پتہ تو خاموشی اختیار کہیں جی میرا تو اس سے اتنا تعلق ہی نہیں، میں اس پہ اتنی رائے نہیں دے سکتا، بس بات ختم ہو جائے گی۔ گفتگو اچھی ہونی چاہیے، قولاً سدیدا، کھری بات، سیدھی بات، سچی بات اور انصاف پر مبنی بات۔ اچھا، پھر ایک بڑی زبردست ورس میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزُغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں سے کہہ دو، وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دو، يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پیاری بات کریں، اچھی اور پیاری بات کریں، احسن بات کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی کوئی بات کرے گا، اس بات کا بتنگڑ بنا کے اگلے کو پروف کروں گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم مذاق اتنا کرتے ہیں، مذاق میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں، اگلا مائنڈ کر جاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا بھی نہیں اس نے مائنڈ کر لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر آپ سے دشمنی مول لے لیتا ہے کہ لو جی اب تو ایسی کی تیسی۔ کسی کی واٹ نہ لگائیں۔ دیکھیں مذاق اپنی جگہ ہے، مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں فرق ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہنسی مذاق اچھی جھکتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا واٹ لگانا، کسی کو ذلیل کرنا، اپنے کولیگ کو ذلیل کرنا، اس کا تمسخر منانا کہ لوگ مذاق اڑائیں، اس کا مذاق بنے، یہ مناسب نہیں، دشمنی ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، خلیفہ جن کو خلیفہ 5th کہا جاتا ہے، دا 5th رائٹسٹ کیلف، عمر بن عبدالعزیز، وہ کہا کرتے تھے کہ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے، اور آپ اس سے ایگری کریں گے۔ میں نے جتنے نوجوانوں میں پھڈے دیکھے ہیں، مذاق کی بیسس پہ دیکھے ہیں، مذاق ہوتا ہے، ہوتے 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 لڑائی ہو جاتی، چھوٹی سی بات میں مذاق ہوا جی لڑائی ہوگی۔ گفتگو کا خیال رکھیں،
دیکھیں پیاری بات کریں, مذاق بھی کرنا ہے اچھا مذاق کریں, کیا ضرورت ہے ایسا کڑوا مذاق کرنے کا اگلے کو چبھے جا کے, ہماری کوشش ہوتی کہ چبھے اس کو جا کے میری بات, اچھی بات نہیں. ہمارے گھروں کے کلچر انفارچونیٹلی لڑائیوں کی کیا وجہ ہے, یہی بات, زبان کا خیال نہیں رکھا جاتا, سختی سے بات کی جاتی ہے, تانے دیے جاتے ہیں, ٹونٹ کیا جاتا ہے, سخت بات کی جاتی ہے, اچھی بات نہیں ہے. نرم بات کریں. میں آپ کو صرف ایک مثال ہمارے نبی کی گفتگو کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یار وہ کیا انسان تھے ہمارے نبی. ایک تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ہمارے نبی کو, انس بن مالک کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, اور کہتے ہیں کہ آج تک میرے نبی نے مجھے اوئے کہہ کے نہیں بلایا, آج تک کبھی غصے ہی نہیں ہوئے, اوئے کہہ کے نہیں بلایا. غلام پہ کبھی غصہ چڑھ جاتا ہے نا, اوئے تجھے سمجھ نہیں آتی, تیرا دماغ خراب ہے. چلیں کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ ضروری بھی ہوتی ہے, لیکن نرمی جو جادو کر سکتی ہے نا, اب نرمی سے مراد نہیں کہ اتنا نرم ہو جائیں کہ وہ اگلا سمجھے کہ یہ تو اہم ہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے اسرٹیو ہونا, ایک چیز ہوتی ہے سخت ہونا. ہارشنس میں اور اسرٹیو ہونے میں فرق ہے, یہ فرق یاد رکھیں, اس کو بے شک نوٹ بھی کر لیں. اسرٹیو ہونا اور ہارش ہونا یہ دو مختلف چیزیں. ہارشنس یہ ہے کہ میں آپ کو گالیاں دینے لگ جاؤں, ڈانٹنے لگ جاؤں, آنکھیں دکھانے لگ جاؤں, یہ ہارشنس ہے. اسرٹیونیس یہ ہے کہ میں مسکرا رہا ہوں لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں اور آپ سمجھ لیں کہ ان کو یہ ناراض ہے, صرف میری باڈی لینگویج کافی ہے. اور رسول اللہ میں روب تھا. اسرٹیونیس کہتے ہیں روب کو, سختی کو نہیں کہتے ہیں. سختی اور چیز ہے, روب اور چیز ہے. روبدار بنے, سخت نہ بنے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کی مختلف ازواج تھیں, تو ایک وائف کی طرف سے سالن آیا ایک دن, تو اماں عائشہ صدیقہ, صحیح روایت سنا رہا ہوں, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سالن پٹک کے زمین پہ مارا. غصہ چڑھ گیا کہ یہ ظاہر ہے کہ آپس میں ایک جیلسی, وائفس میں جیلسی ہو جاتی ہے, اللہ کو جیلسی پسند ہے حدیث کے مطابق. پٹک کے زمین پہ مارا سالن, غلام جو لے کر آیا تھا, اور صحابہ سامنے بیٹھے تھے. ہماری بیوی یہ کر دے, آپ سوچیں ہم اس کا کیا حشر کریں گے. اسی وقت شاید طلاق بھی ہو جائے کہ میرے دوستوں کے سامنے تم نے یہ حرکت کی اور میرے حکم کو ٹکرایا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی کے ساتھ. صحیح روایت ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ کو کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. بس دیٹس اٹ, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت ہے نا کہ دوسری بیوی کی طرف سے آیا, میری طرف سے, تو غیرت کی ایک بات ہے. دیٹس اٹ, سچویشن سالوڈ, مسئلہ ختم. یہاں کیا ہوتا ہے, ایک کوئی غلطی ہوتی ہے, اگلا 10 اسے گالیاں دیتا ہے. ہمارے یہ کلچر ہے, گھروں میں کیوں لڑائیاں ہوتی, وہ آگے سے پھر 10, وہ پھر آگے سے 20, وہ بات بڑھتے 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 خاندانی لڑائی بھی تک چلی جاتی. اپنے اندر نرمی لائیں, کمپوزر لائیں, حکمت لائیں, عقل مند بنیں, سچویشن کو ہینڈل کرنا سیکھیں, سچویشن کو بگاڑنا نہ سیکھیں. تو یہ ہمارے نبی کی گفتگو کی مثال ہے. نرم گو لیکن روبدار. نرم گو تھے لیکن روبدار تھے. جب روب دکھاتے تھے, حکم دیتے تھے, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائبل پڑھ رہے تھے, جو اس دور کی بائبل تھی, تو اللہ کے نبی نے ایک لک دیکھی انہیں غصے سے, اور کہا قرآن کی موجودگی میں, جب قرآن آ گیا ہے, آخری کتاب ہے بائبل, ٹھیک ہے پرانی انجیل وغیرہ پرانی کتابیں, لیکن قرآن کی موجودگی میں تم انجیل پڑھ رہے ہو, بائبل پڑھ رہے ہو. اور حضرت عمر کانپنے لگ گئے. حضرت عمر جیسا بندہ, تو یہ اسرٹیونیس ہوتی ہے, روب ہوتا ہے. روبدار بنے لیکن ہارش نہ بنے, بدتمیز نہ بنے, اس میں فرق کریں. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. الرحیق المختوم ایک بڑی زبردست کتاب ہے, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت رسول, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سیرت سے میں, اگر میری سجیشن چاہیے, آپ سیرت سے شروع کریں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا تہلکہ مچتا ہے, کتنی زیادہ انشاءاللہ تبدیلی آتی. تو کمیونیکیشن, زبان, جو مسئلہ نرمی حل کرا سکتا ہے نا, وہ مسئلہ سختی حل نہیں کرا سکتا. نرم گوئی اور روبدار, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں, نرم گو اور ذرا روبدار. اور پھر ایک اور حدیث ہے, میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو. کس کو کہا؟ انس بن مالک کو کہا اے انس یسرو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، ولا تعسرو اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کر، وبشرو اور لوگوں کو خوشخبریاں سنا، بشارت دے، اچھی باتیں کر لوگوں کے ساتھ، ان کو ٹینشن نہ دے، ولا تنفرو لوگوں کو متنفر نہ کر. کس کو کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کو. اور معاذ بن جبل کو بھی یمن بھیجتے ہوئے یہی انسٹرکشن دی تھی کہ معاذ لوگوں کے پاس جا رہا ہے دعوت دینے، پبلک سرونٹ بن کے جا رہا ہے، تجھے بدتمیزی سوٹ نہیں کرتی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا اچھے سے، اور لوگوں کو بشارت دینا، لوگوں کو بری بات نہ سمجھانا، نہ ہی لوگوں کا متنفر کرنا. آپ کی زبان پہ پازیٹیو بات ہونی چاہیے، امید کی باتیں ہونی چاہیے. آپ کی زبان سے کبھی بھی نا امیدی کی بات اچھی نہیں لگے گی. پبلک سرونٹ ہے نا آپ، افسر انشاءاللہ، کانسٹیبل، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ نا امیدی کی باتیں آپ کے منہ سے نکلنے لگیں. آپ نے کاؤنسل کرنا ہے لوگوں کو انشاءاللہ. تو یہ گفتگو کے حوالے سے آسانی پیدا کرنا، نرمی سے بات کرنا، بشارت والی بات کرنا، سیدھی بات کرنا، کھری بات کرنا، اور انصاف پر مبنی بات کرنا، یہ ہیں گفتگو کے کچھ اصول قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے.